ابھی ایک سوال آیا میڈیا پہ, کوئی خاتون تھی جو شیعہ مسلک کو فالو کرتی ہیں, انہوں نے روتے روتے بتایا, یوٹیوب پہ یہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہیں کلپ چل رہا ہے, مجھے یاد نہیں کہاں دیکھا تھا میں نے, وہ روتے روتے کہ یہ عمر لا جو ہے نا, عمر لا, حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا نا, جو حدیث میں آتا ہے, اس نے کہا عمر لا نے میرا گھر برباد کر دیا, عمری قانون نے میرا گھر برباد کر دیا. شیعہ لوگ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے, وہ بھی ایک ہی کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی, دونوں مسلک ہیں ان میں. اس نے کہا عمری قانون نے میرا گھر کیا کر دیا. وہ خاتون سنی تھی, بعد میں شاید شیعہ ہو گئیں, تو وہ روتے روتے بتا رہی ہیں کہ مجھے حلالے پر مجبور کیا, کسی اور کے بستر کی بہت سی عورتیں زینت بنتی ہیں عمری قانون کی وجہ سے, اور پھر اس سے طلاقیں لے کے پہلے شوہر کے پاس جاتی ہیں. یہ عمری قانون ہے جو عورتوں کا زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے, اور کتنا اچھا قانون ہے کہ 3 دے دی تو پھر بھی رجوع کا حق ہے. میں نے اپنے بھانجے کو کلپ بھیجا, میں نے کہا مجھے دلانا, میں جمعے میں اس پہ بات کروں گا تھوڑی سی. ایک تو عمر کا قانون قرآن و سنت کے قانون سے ہٹ کے نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اسلام نے گویا عورت کو مجبور کر دیا کہ گھر, اس مرد نے غصے میں 3 طلاقیں نکال دیں, اب وہ عورت کسی اور کے بستر کی زینت بن رہی ہے, اور یہ بے غیرتی والا کام ہو رہا ہے, اور پھر واپس آئی تو سزا کس کو مل رہی ہے, عورت کو مل رہی ہے. میں نے کہا یار اس کو ہو سکے نا کمنٹس کر دو کہ اسلام نے تجھے مجبور کیا کہ کسی اور مرد کے بستر سے ہو کے تو واپس آ, بولو بھائی. اسلام نے صرف اتنا کہا ہے کہ جس مرد نے غصے میں 3 طلاقیں نکال دی وہ پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں, کل غصے میں بندوقی بھی چلا سکتا تھا, کل غصے میں 3 چاقو بھی مار سکتا تھا. اس گدھے کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, لہذا عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو دفع ہو جاؤ نا, کیوں رکھا ہوا اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیوں جا رہی ہو حلالے کر کے اس کے پاس واپس. اسلام نے تو دروازہ بند کیا, وہ تو ایک آپشن دیا ہے کہ اگر عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح ہو جائے, اس سے بھی نہ بنے تمہاری, اس کا مطلب تمہاری کسی سے بن نہیں رہی ہے. اب دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس جاؤ گی تو 20 دفعہ سوچ سمجھ کے جاؤ گی کہ بھائی غلطی کس کی تھی, میں نے غصے پہ مجبور کیا تھا اس کو. اور پھر بھی اسلام نہیں کہتا کہ جاؤ, اسلام کہتا ہے مت جاؤ, کہیں اور شادی کرو یا اسی کے ساتھ رہو. خود آپ حلالے کر کر کے واپس پلٹ رہی ہو, اور بدنام کس کو کر رہی ہو, اسلام کو. گھر تباہ ہو گیا, زندگی کیوں تباہ ہو گیا بھائی, مرد دنیا میں مر گئے کیا, ختم ہو گئے کیا, نہیں یہ بات سمجھ میں. ایک ہی مرد دنیا میں آپ سے شادی کے لیے پیدا ہوا تھا, طلاق ہو گئی ہے, عدت گزارو, کہیں اور شادی کرو, کہتے بچے رول جائیں گے. دنیا میں مسلمانوں میں طلاق کا ریشو کم ہے, غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے, اور صحابہ میں بھی آج کی نسبت زیادہ تھا طلاق کا ریشو. بچے رولتے نہیں تھے, بچے جو رول رہے ہیں وہ طلاق کی وجہ سے نہیں, وہ اس وجہ سے رول رہے ہیں کہ آپ آدھا قانون اسلام کا لے رہے ہو اور آدھا ہندوؤں سے لے رہے ہو یا انگریزوں سے لے رہے ہو. اسلام کہتا ہے میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے, لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی, طلاق کے بعد بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. ایک لگا بندہ قانون بنا دیا, بچے دونوں مل کے پالے, اس میں کیا جا رہا ہے. پھر بھی طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ عورت کا بیڑا غرق کر دیا, بیڑا تو مرد کا غرق ہوا ہے اس میں. وہ جب غصے میں 3 طلاقیں نکالے گا تو سر تو وہ پیٹے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اچھی بیوی کو میں محروم ہو گیا ہوں اس سے. اور جب محلے پڑوس میں پتا چلے گا اس نے غصے میں 3 نکالی ہیں اور اس کا یہ حشر ہوا ہے کہ واپسی کا آپشن بند, تو 100 دفعہ آدمی طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے سوچے گا کہ نہیں سوچے گا. اب جب سے اہل حدیثوں نے 3 طلاق کو 1 کہنا شروع کیا ہے, طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا. اب تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, حرام کر لو بیوی اپنے اوپر, حلال کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. کھیل تماشا بنا لیا لوگوں نے, ادھر دھڑ دھڑ طلاقیں دے رہے ہیں, ادھر کیا کر رہے ہیں, فتوی لا کے رکھا ہوا ہے, مذاق بنایا طلاق کو. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, اس میں ہمیں وہ عورتیں تو نظر آتی ہیں جو 3 طلاق کے بعد رو رہی ہوتی ہیں. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مرد نے غصے میں 3 نکال دی, عورت ہنس رہی ہوتی ہے کہ جان چھوڑ گئی میری اس آدمی سے. نہیں یہ بات سمجھ میں, کیونکہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے. عورت کے لیے مرد سے جان چھڑانا اسلام میں آسان نہیں ہے. تو یہ آسانی اسلام نے ایسے رکھ دی کہ غصے سے مغلوب شخص خود ہی زبان سے نکال دے گا, بعد میں پچھتاتا پھرے گا, لیکن عورت کی جان چھوٹ جائے گی.